اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الشرح کا مطالعہ کریں۔ نزول کے لحاظ سے 12ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 94 اور اس کی کل 8 آیات ہیں، اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا نہیں ہم نے شرح صدر فرما دی آپ کی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے وضع کر دیا آپ سے بوجھ آپ کا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو توڑے جا رہا تھا پشت آپ کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر ذکر آپ کا۔ تو پہلا انڈرلائن ورڈ نشرہ، شرح، ہم نے کھول دیا، وی ایکسپینڈڈ۔ اور دوسرا جو انڈرلائن ورڈ ہے وہ ہے وضعنا، وضع کر دیا، اتار دیا، وی ڈسلائ۔ اور تیسرا لفظ جو انڈرلائنڈ ہے وہ ہے انقاضا۔ انقاضا ہوتا ہے بریکنگ، کہ ایک بوجھ کی وجہ سے ایسے لگے کہ میری کمر ہی ٹوٹ جائے گی، ایک بریکنگ ویٹ ہے، توڑتا ہوا۔ سب سے پہلی آیت میں شرح صدر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ شرح صدر کا مفہوم سینے کی وسعت، یعنی ظرف کا بڑھ جانا ہے، جس کی وجہ سے ہمت اور حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی مشکلات بھی بہت معمولی نظر آتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں غور کرتے ہیں، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، کہا اے میرے رب میری شرح صدر فرما دیجئے اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرح صدر کا مفہوم ایک وسعت کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا ہے، یا ہم سمپل ہم کہہ سکتے ہیں ظرف کا بڑھ جانا ہے۔ اب شرح صدر کی بدولت دل جو ہے اس میں ہدایت، معرفت، عظمت، اخلاص، رحمت، علم، حکمت اور نبوت کے لیے کشادہ اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، بھلا جس کی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دی ہے اسلام کے لیے، بس وہ تو ہے اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر۔ اور جب کوئی ہستی اپنے رب کے نور پہ ہوتی ہے تو پھر اس کے ذہن سے ہر طرح کے بوجھ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، منزل آسان نظر آنے لگتی ہے، اور وہ بندہ اپنے رب پہ توکل رکھتے ہوئے قدم بقدم اپنے منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کا نام نامی بلند کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، سو بے شک عسرت کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک عسرت کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فراغت پکڑیں تو کھپ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف بس راغب رہیں۔ عسر، تنگی، ترشی، سختی، ہم کہہ سکتے ہیں ہارڈشپ۔ فراغتا، فراغ سے بنا، سب کو چھوڑ کے یا سب سے خالی ہو کے کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سارے کام نبیڑ کے اب جب کوئی کام نہیں رہ گیا تو ہم کہیں ہم فارغ ہو جائیں گے۔ فراغ کا میننگ یہ ہے باقی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے، باقی سب کو چھوڑ کے کسی ایک کی طرف پوری توجہ دینا۔ اب ان آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے
کہ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کبھی بھی مستقلاً حائل نہیں رہ سکتے۔ آپ کے بڑھتے ہوئے قدم انہیں پسپائی پہ مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اور وہ آسانی اس بات کی منتظر ہے کہ آپ اپنا قدم کب آگے بڑھاتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی انقلابی جدوجہد کا آغاز شخص واحد سے ہوتا ہے، اور جوں جوں وہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے رفقا کی ایک جماعت بن جاتی ہے اور کام پہلے کی نسبت آسان ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ رائے حق میں حقیقی کامیابی کا گر مستقل مزاجی اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیاوی معاملات بھی نبھانے ہیں، لیکن ذہن میں ان دنیاوی معاملات کی حیثیت ثانوی ہونی چاہیے، اور نہ کہ یہ ہمارا نصب العین بن جانا چاہیے۔ اصل بات ہمارے ذہن کا اللہ کریم کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور یہی طرز ہمیں مقصد تخلیق کو حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔